الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول تنشق عنه الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آله كمال نهاية لكمالك عدد كماله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام مخلوقات میں سے چن کر کے انسان بنایا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے اوپر تشریف لائے اور اپنی امت کو سمجھاتے رہے، محنت کرتے رہے، اور کس طرح محنت کیے اور کتنی قربانی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے قربانی دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے سے پہلے ایک جماعت، ایک امت کو کھڑا کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں برداشت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بھی کھائے، گالیاں بھی سنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کے اندر 3 سال محصور بھی رہے۔ کیوں رہے؟ اس وجہ سے تاکہ یہ امت گمراہی سے نکل کر صراط مستقیم کے اوپر آ جائے، اور جہنم کے راستے کے اوپر جو چل رہی ہے یہ امت، وہاں سے نکل کر کے جنت کے راستے کے اوپر آ جائے۔ صرف اسی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اپنی امت کے اوپر 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدینہ کی زندگی آپ دیکھ لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ تکلیفیں برداشت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ کھانا نہیں ہے، بھوکے ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور امت کی غم کے اندر ہیں، امت کی فکر کے اندر ہیں، دنیا کے اندر فکر کر رہے ہیں۔ ایک موقع کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایسا ہی ہوں جیسا کہ ایک شخص آگ جلائے، اور آگ جب خوب روشن ہو جائے، خوب لہلہانے لگے اور کیڑے اور مکوڑے گر کر کے اس کے اندر جا کر کے جلنے لگے، اور وہ شخص وہ کیڑوں کو سمجھا رہا ہے اور کیڑوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کیڑے اور مکوڑے کے اوپر قابو نہیں پا رہا ہے، اور وہ مکوڑے اور کیڑے اس آگ کے اندر جل کر کے راکھ ہو جا رہے ہیں اور چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ کب چیخ و پکار کرتے ہیں؟ جب وہ آگ کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ویسے ہی ہوں، میری مثال ویسے ہی ہے کہ میں اپنی امت کو کمر پکڑ کر کے جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم لوگ ہو جو جہنم سے بچنا نہیں چاہتے ہو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جہنم سے بچ جائے، دوزخ سے بچ جائے، اور یہ میری امتی ہے، جنت کے اندر جانے والے بن جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ اسی فکر کے اندر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔
آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت درد کے ساتھ اپنی امت کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کمر پکڑ کر کے دوزخ سے بچا رہا ہوں، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ دوزخ سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، لیکن تم لوگ ہو کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور آج اس امت کو دیکھیے ہر ایک جہنم کے کنارے کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو زندگی ہماری زندگی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ طریقہ ہماری زندگی میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو کوئی سنت ہماری زندگی میں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کیسے ہم بچ پائیں گے جہنم سے؟ میرے دوستو، جہنم بہت خطرناک جگہ ہے جس کا تصور ہم دنیا کے اندر نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کی آگ سے 70 گنا زائد تیز بھڑکتی ہے جہنم کی آگ، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جب ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے ہی تھے اس لیے تاکہ اپنی امت کو جہنم سے بچا لیں، اور اسی کے لیے محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ محنت کرتے کرتے وطن کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیے، مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، مدینہ منورہ کے اندر بھی تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لوگوں کی گالیاں سنتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی مشن تھی تاکہ امت یہ گمراہی سے بچ جائے۔ جہنم کے کنارے کھڑے ہیں یہ امت، اور وہاں سے نکل کر کے جنت کے اوپر آ جائے، جنت کے راستے کے اوپر آ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے اور ایک امت کو بنا کر کے گئے۔ اور آج جو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، نہ تو ہماری شکل ہے، نہ تو ہماری عقل ہے، نہ تو ہمارا لباس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے اور پھر مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر کے امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ایسی عظیم امت، ایسی عظیم نبی کی ہم امت ہیں، اور اس امت میں آنے کے لیے انبیاء علیہ السلام تمنائیں کر رہے ہیں، آرزویں کر رہے ہیں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیج دیجئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں، دل رو رہا ہے کہ امت مان جائے اور جہنم سے نکل کر کے جنت کے اندر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو پکڑ کر کے لے کر کے آ رہے ہیں، اور آج اس امت کو دیکھیے آپ، اس امت کے اندر نہ تو آج مسجد کا خیال ہے، نہ تو قرآن کا خیال ہے، نہ تو اسلام کا خیال ہے، نہ تو ایمان کا خیال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مسجد خالی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا قبر کے اندر ہوگا، ہم کیا اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ کیا ہمارا چہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا ہے؟ میرے دوستو، قبر ہی سے عذاب شروع ہو جائے گی، اور فرشتے جب جائیں گے سوال جواب کرنے کے لیے، احادیث کے اندر آتا ہے اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا اس کے اندر، پوری انسانیت مل کر کے بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں گے، اٹھا نہیں سکتا ہے، ایک دفعہ لگائیں گے کئی ہاتھ نیچے زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ کیوں نہیں اس دن کے آنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امت کو تیار کیا تھا، ہم اسی راستے کے اوپر آ جائیں، کم از کم اپنا چہرہ تو بنا لیں نبی کے چہرے کی طرح، ہمارا اٹھنا بیٹھنا تو ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق، ہمارا خریدنا اور بیچنا تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ آج امت کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے کتنی قربانی دی ہم کو جہنم سے بچانے کے لیے، لیکن ہم ہیں جو جہنم کے اندر جا رہے ہیں اور قریب تک پہنچ گئے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، جہنم کے انگارے خود جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ جب ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟
اس وجہ سے میرے دوستو اللہ کے جو احکامات ہیں اسے ہم ادا کریں اور ہمارے جو زندگی ہے وہ پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آ جائے، ورنہ میرے دوستو بچ نہیں سکیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات محنت کر رہے ہیں کہ امت بچ جائے، اور صرف دنیا کے اندر بھی نہیں، آخرت کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں۔ ایک موقع کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کر رہی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، اور کوئی چیز اٹھایا اور چلنے لگے، واپس جانے لگے گھر سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز اٹھایا اور چلنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور بالکل چمک رہا ہے، بہت زیادہ خوش ہیں، اور کس بات کی خوشی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راستہ روک لیے اور فرمایا کہ میں جانے نہیں دوں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں اور آپ سے ملتے ہی رہتے ہیں، کبھی کبھی میری بات بھی تو سن لیا کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا کہ عائشہ بتاؤ کیا بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں کہ میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی دن تم دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے اور میرے لیے بھی دعا کرانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے اور اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا اے اللہ عائشہ اور ابو بکر کو سکون کی زندگی عطا فرما اور بغیر حساب کے جنت عطا فرما۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ سکون کی زندگی بھی عطا فرما اور بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرما اور جنت کے اندر داخلہ عطا فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے جانے لگے اور پھر پلٹ کر کے واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوشی سے رو رہی تھی، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم رو رہی ہو اور یہ خوشی کا آنسو ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں یہی دعا اپنی امتی کے لیے دن میں 2 مرتبہ مانگتا ہوں اللہ سے۔ ایسے نبی کی ہم امت ہیں، اور آج ہم کو دیکھ کر کوئی کہتا ہے کہ ایسے نبی کی ہم امت ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محنت بھی کر رہے ہیں کہ جہنم سے بچ جائے اور دعائیں بھی کر رہے ہیں اپنی امت کے لیے، دن رات دعائیں کر رہے ہیں، صبح شام دعائیں کر رہے ہیں۔ امی عائشہ سے کہہ رہے ہیں دن میں 2 مرتبہ میں یہی دعا اپنی امت کے لیے، ہر امت کے لیے مانگتا ہوں۔ اندازہ کر لیجیے آپ۔ اس وجہ سے میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر کے جہنم سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج یہ امت جہنم کی دہانے کے اوپر کھڑی ہے۔ نہ تو نماز ہے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، نہ تو اللہ کے احکامات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے میری زندگی کے اندر، تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ میرے دوستو ابھی بھی ہم ہوش میں آ جائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیے ہیں تو مکمل اختیار کر لیں، آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک پوری تفصیل مشکات کے اندر بھی ہے، روح البیان کے اندر بھی ہے۔ روح البیان کے اندر تھوڑی تفصیل ہے، وہاں پہ فرمایا کہ میدان حشر کے اندر، میدان کل قیامت کے دن میدان حشر میں سب سے پہلے اوپر سے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور جنت کا لباس ان کے ہاتھوں میں ہوگا،
जन्नत का ताज उनके हाथों में होगा, हजरत जिब्राइल हजरत मिकाइल के हाथों में बुराक की सवारी होगी और जमीन पूरी दहशत में होंगे और उन फरिश्ते नीचे उतरेंगे, हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाइल दोनों भी लर्जा लर्जा होंगे। वो मैदान हश्र का कयामत बर्पा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा और जमीन से अभी कोई उठे नहीं होंगे। हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाइल दोनों फरिश्ते हैं, जन्नत का लिबास है, जन्नत का ताज है, उनके हाथों के ऊपर बुराक की सवारी है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस को तलाश कर रहे हैं और हजरत जिब्राइल जमीन से पूछ रहे हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक कहाँ है। जमीन कह रही है कि आज का दिन ऐसा दिन है, मुझे खुद ही होश नहीं है कि कौन कहाँ है और कैसे हैं और किस हालत में है। जमीन पुकार पुकार करके कह रही है मैदान हश्र के दिन हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाइल से कि तुम खुद ही तलाश करो कि कहां है सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस। मेरे दोस्तों, ऐसे नबी की हम उम्मती हैं और इसी दरमियान हजरत जिब्राइल देखेंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर एक चमकता हुआ सितारे के मानिंद दिखाई दे रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे पहुंचेंगे, देखेंगे कि सरकार दो आलम हजरत जिब्राइल हजरत मिकाइल वहां पे पहुंचेंगे और हजरत जिब्राइल देखेंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े अक़दस से अपनी आराम गाह से बाहर तशरीफ ला चुके हैं। इस वजह से मिशकात के अंदर हदीस मौजूद है, अना अव्वल तनशक्कु अनहुल अर्ज़, कि जमीन से फटने वाली चीजें, जमीन जब फटेगी तो सबसे पहले बाहर मैं निकलूंगा। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े अक़दस से बाहर आ चुके होंगे और सामने हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाइल होंगे और फरमाएंगे हजरत जिब्राइल, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है जन्नत का लिबास, ये है जन्नत का पोशाक और ये है जन्नत की ताज, इसको ज़ेब तन कीजिए और बुराक की सवारी के ऊपर बैठिए और चलिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से फरमाया, रूहुल बयान के अंदर आप देख सकते हैं, फरमाया कि ऐ जिब्राइल, इस लिबास को इधर रखो, बुराक को भी छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरी उम्मत की क्या हाल है, मेरी उम्मत किस हालत में है, उनका क्या हाल हो रहा है, पहले तुम मुझे इसकी खबर दो। कौन कह रहे हैं? सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। ऐसे अजीम नबी की हम उम्मत हैं। फरमाया हजरत जिब्राइल ने कि अभी कब्र से कोई बाहर नहीं आए हैं, आप चलें मैदान महशर के ऊपर, आप चलें हौज़े कौसर के ऊपर और आपकी उम्मती वहां पहुंच जाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लिबास ज़ेब तन करेंगे और फिर वो ताज सरों के ऊपर रखा जाएगा और बुराक के ऊपर सवार होंगे और पहुंचेंगे मैदान महशर, जहां पे अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते ही सजदे में चले जाएंगे और सजदे से सर उठाएंगे ही नहीं और निदाए हक आएगी, अल्लाह का आवाज आएगा और फरमाया, अल्लाह कहेंगे, ऐ मेरे हबीब, आज खिदमत का दिन नहीं है, आज इबादत का दिन नहीं है, आज तो अताए खुदाबंदी का दिन है, आज मैं अता करूंगा, आप अपने सर को उठाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि आप सर उठाइए, मैं आपको खुश कर दूंगा, आज मैं आपको नाराज नहीं करूंगा। ऐ मेरे हबीब, आप सर मुबारक को उठाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाएंगे और उस मौके के ऊपर फरमाएंगे, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत कहाँ है, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत कहाँ है। ऐसे नबी के चेहरा से आज क्या दुश्मनी है, ऐसे नबी के लिबास से मुझे क्या दुश्मनी है,
नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसे नबी जो दुनिया के अंदर भी तकलीफ उठाए, दुनिया के अंदर भी तड़पते रहे और कमर को पकड़ पकड़ करके जहन्नम से लेकर के आते रहे ताकि जन्नत के अंदर पहुंच जाए, सिराते मुस्तकीम के ऊपर ला करके खड़ा किया इस उम्मत को। आज इस उम्मत को देख लीजिए, लगता ही नहीं है कि कोई मुसलमान है। आज मस्जिद खाली है, मेंबरों मेहराब तरस रही है, आज रात के आखिरी हिस्सा तरस रहा है कि कोई अल्लाह का बंदा होता और जो अल्लाह के दरबार में हाथ उठाता। कहां है लोग? मेरे दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैदान हश्र के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद कर रहे हैं और कह रहे हैं या उम्मती या उम्मती या रब्बी या उम्मती। कहां है? ऐसे नबी की हम उम्मत है और आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से प्यार नहीं है, आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका से प्यार नहीं है और हम कहते हैं कि मुसलमान हैं। ये कैसी मुसलमानियत है? मेरे दोस्तों, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। अगर आप मुसलमान हैं तो आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर मोड़ के ऊपर देख लीजिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया भी बनाएंगे, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है कि ऐ आयशा, ऐ अल्लाह, आयशा और अबू बकर की जिंदगी में सुकून अता फरमा और बगैर हिसाब किताब की जन्नत अता फरमा। और यही दुआ अल्लाह तबारक व तआला अपनी उम्मती के लिए हर दिन, हर उम्मती के लिए दिन में 2 मरतबा मांग रहे हैं। और फिर मैदान महशर जब कब्र मुबारक से उठ रहे हैं तो कह रहे हैं कि उम्मत की हालत क्या है। मैदान हश्र के अंदर पहुंच रहे हैं, सजदे के अंदर हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने याद दिलाया कि ऐ मोहम्मद, आपको जो कुछ करना था आप कर चुके। ऐ मेरे हबीब, आज आप कहते जाइए और मैं करता जाऊंगा। मेरे हबीब, मेरे महबूब, आप बोलते जाइए कि किसको कहां पहुंचाना है। मेरे दोस्तों, हौज़े कौसर के ऊपर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिला रहे होंगे। अगर अपनी किसी उम्मती को कह दे सुहकन सुहकन दूर हो जा, तो बताइए उस उम्मती का सिवाय जहन्नम के कहीं और ठिकाना नहीं हो सकता है। इस वजह से मेरे दोस्तों, आज हमें अल्लाह ने जिंदगी दी है और 60-70 साल जिंदगी है, क्यों नहीं हम कब्र को बनाएं, क्यों नहीं हम आखिरत को बनाएं। और कैसे बनेगी? वो उसी वक्त बनेगी जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके के ऊपर इरशाद फरमाया, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, अल कौलुल बदी और सफा 128 के अंदर वो हदीस मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अनस, मैदान हश्र के अंदर अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा और सूरज सवा नेज़े के ऊपर होगी और हर एक की खोपड़ी घूमती होगी धूप की वजह से, धूप की तपिश की वजह से। और सिर्फ साया कौन सा होगा? वो अर्श का साया होगा। फरमाया कि सिर्फ 3 आदमी उस साये के अंदर होंगे। क्या फरमाया? सिर्फ 3 अफराद, 3 ही आदमी हाँ अर्श के साये के अंदर होंगे जो बिल्कुल सुकून से होंगे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, वो बयान करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 3 लोग खुश नसीब जो लोग होंगे, 3 लोग, वो कौन होंगे? आका ने फरमाया कि सबसे पहला तो वो शख्स होगा जो किसी की मुसीबत को हटा दे। क्या फरमाया? जो कोई इंसान मुसीबत के अंदर पड़ा हुआ है और उस मुसीबत को हटा दे, दूर कर दे उससे, एक तो वो शख्स होगा और दूसरा वो शख्स होगा जो मेरी सुन्नत को जिंदा करता रहा होगा। जिंदा क्या होगा? मेरी सुन्नत मिट चुकी होगी, मेरी सुन्नत उम्मत से छूट चुकी होगी और ऐसे मौके के ऊपर और ऐसे पुरफतन माहौल के अंदर उन्होंने एक सुन्नत को जिंदा किया होगा। ऐसा इंसान भी अर्श के साये में होगा। और तीसरा वो शख्स होगा जो मुझ पर कसरत के साथ दरूद सलाम पढ़ता होगा। आज उम्मत मुसीबत में है,
اور ہم آرام سے بریانی کھاتے ہیں اور آرام سے سوتے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑ کر کے 10 بجے اٹھتے ہیں. یہ ہے آج اس امت کی حالت. امت مصیبت میں ہے، نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ یا کھل کر کے بتانا پڑے گا کہ کہاں کہاں امت مصیبت کے اندر ہے. اگر ہم اس مصیبت کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا نہیں سکتے ہیں تو کم از کم اللہ کے دربار میں ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں، ظالم کے خلاف دعائیں تو کر سکتے ہیں. اور دعائیں کیسے کریں گے جبکہ ہماری زندگی میں نماز ہی نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصہ کے اندر اٹھو اور 2 رکعت تم پڑھو، اور اس وقت تم جو مانگو گے اور جو کچھ بھی کہو گے میں سنوں گا اور تمہیں عطا کروں گا. ہے کوئی جو تہجد پڑھے؟ آج ہماری زندگی سے پہلے تو مستحب گیا، اس کے بعد سنن گیا، اس کے بعد واجبات گیا، اور آج نوبت یہ آ گیا ہے کہ فرائض بھی ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، اور ہم شان سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں. میرے دوستو، کوئی بھی انسان، خاص کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج مصیبت میں ہے. میں کھل کر کے اس کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن ہمارے اکابرین علماء کرام نے اشارہ کیا ہے اور کھل کر کے اس کے اوپر بحث کیا ہے کہ وہ مصیبت کے اندر ہے. وہاں عورتوں کی عزت، عورتوں کی عزت کے اوپر بھی ڈاکے پڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے ایمان کے اوپر بھی ڈاکے پڑ رہے ہیں، بچے بھی یتیم ہو رہے ہیں، ان کے گھروں کو زمین دوست کر دیا گیا ہے. ہمارے اکابرین چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں اور امت کو آگاہ کر رہے ہیں کم از کم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے تمام مساجد کے اندر قنوت نازلہ شروع کرو. کتنے مساجد ہیں جن مساجد کے اندر قنوت نازلہ ہو رہا ہے؟ امت کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. میرے دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عرش کے سائے میں رہیں تو آپ مصیبت کو ہٹانے والے بنیں. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو اپنے ہاتھوں سے ہٹائیے، اور اگر طاقت نہیں دی ہے، ہم کمزور ہیں، تو کم از کم اللہ کے سامنے مصلی بچھائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور ہاتھ بلند کر دیں گے اور اللہ کے سامنے روتے رہیں گے، گر گراتے رہیں گے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی حفاظت کریں گے. شرط یہ ہے کہ یہ مسلمان دعاؤں کے لیے اللہ کے سامنے گر گرائیں، مصیبت کو بھی دور نہیں کر رہے ہیں. میرے دوستو، سائے میں رہنا ہے، عرش کے سائے میں، تو مصیبت کو دور کیجئے. ہاتھ سے تو نہیں، ہاتھ سے ہو سکتا ہے، ہاتھ سے نہیں تو دعاؤں سے. رات دن دعائیں کرتے رہیے، مسجد کو آباد کیجئے، مسجد میں پہنچیے. فجر کے اندر صرف 5% لوگ فجر میں آتے ہیں، 95% لوگ سوئے ہوئے رہتے ہیں، اور سونے والا وہ مسلمان ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. کتنی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، اور میدان حشر میں بھی کہہ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں پکار رہے ہیں یا امتی یا امتی. نفسی نفسی کا عالم ہے. اس موقع کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نہیں بھول رہے ہیں، اور آج یہ امت اپنے نبی کو بھول گیا ہے. دنیا میں رہے، لوگوں کو بچاتے رہے جہنم سے، بولتے رہے، کہتے رہے، مثالیں دے دے کر کے سمجھاتے رہے، اور سمجھا کر کے چلے گئے تو میدان حشر کے اندر بھی جب قبر سے اٹھ رہے ہیں تو اپنی امتی کے خیال ہے. حضرت جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں ہماری امتی کیا ہے، کہاں ہے؟ میرے دوستو، مصیبت کو ہٹائیں آپ. دوسری چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا. آج فرائض چھوڑے، واجبات چھوڑے، سنت چھوڑے، مستحبات، ساری چیزیں ہماری زندگی سے ختم ہو چکی ہے، اور ایسے روڈوں کے اوپر اکڑ کر کے چلتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم چودھری ہیں. کاہے کی چودھری؟ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روڈوں کے اوپر چلو تو ایک دوسرے مسلمان کو سلام کرو. یہ سنت بھی معاشرے سے غائب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب راستہ چلو تو جھک کر کے چلو. آج ہمارے امیر کبیر لوگ ایسے سینہ تان کر کے چلیں گے. اگر کوئی غریب بیچارہ ہم سے کچھ کہنا بھی چاہتا ہوگا تو وہ ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ جھک کر کے چلیں، سینہ تان کر کے نہیں چلیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم برابر زمین کے اوپر چلتے تھے، اور اس طرح لگتا تھا کہ پہاڑ کے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں.
اندازہ کر لیجئے آپ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر کے چلتے تھے. اور آج دیکھیے اگر کوئی مہمان ہمارے یہاں آ جائے تو چہرے کے اوپر 12 بج جاتے ہیں, کہاں سے یہ مصیبت آ گیا, جبکہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. اور جب مہمان جانے لگے تو اسے گیٹ تک جا کر کے چھوڑنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. کہاں ہے سنت؟ ہے ہمارے نبی, ہماری زندگی کے اندر سنت. سواری کے اوپر بیٹھتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کوئی فرعون بیٹھ رہا ہے. چاہے سواری آپ کی موٹر سائیکل کی ہو, چاہے کار کے ہو, چاہے ہوائی جہاز کی ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب آپ بیٹھیں سواری کے اوپر تو کہیں الحمدللہ اللہ اکبر, کہتے ہیں کبھی؟ اور جب سواری کے اوپر سے اتریں کہیں سبحان اللہ, یہ میرے نبی کی سنت ہے. کسی مسلمان کی زبان سے ادا نہیں ہوتا ہے, اور اس طرح اکڑ کر کے چلتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا فرعون یہی ہے. میرے دوستو, عرش کے سائے میں رہنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو فالو کیجئے. اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے, الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین موجود ہیں. آپ کو ہر موڑ کے اوپر, ہر کونے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین ملیں گے. آپ ان سے پوچھئے کہ ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ہم واش روم کے اندر بیٹھ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ہم مسجد کے اندر جا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ہم تجارت کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر طلب ہی نہیں ہے. اس وجہ سے میرے دوستو, عرش کے سائے میں رہنا ہے تو کیا کریں گے؟ سنت کو زندہ کریں گے. اور تیسرا شخص وہ جو کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہو. میرے دوستو, ہم کثرت کے ساتھ معمول بنائیں کہ ہم صبح و شام, صبح 100 مرتبہ, شام 100 مرتبہ, اور دن بھر چلتے پھرتے جتنا ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھتے رہیے, تاکہ اللہ اس دنیا کے اندر بھی رحم کا معاملہ کرے آپ کے ساتھ. لعلکم ترحمون قرآن کہہ رہا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کا دروازہ آپ کی طرف کھول دیں گے. میرے دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچانے کی کوشش کی امت کو. آپ بچتے رہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے رہیے, اور قیامت کے دن جہاں صرف عرش کا سایہ ہوگا, اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور اس میں 3 ہی شخص رہیں گے اس سایہ کے اندر جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو ہٹا دے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور اس سنت کو زندہ کرے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا رہے. ایسے 3 شخص عرش کے سائے میں ہوں گے. تو میرے دوستو, ہم لوگ وعدہ کریں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موڑ کے اوپر ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں گے. اور اگر کبھی سہون چھوٹ بھی جائے تو میرے دوستو فوری توبہ استغفار کریں گے اور اس سنت کو پکڑ لیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہانی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین.